السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری. آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر. اسٹوڈینٹ، جیسا کہ ہم نے چیپٹر نمبر 3 باب صوم شروع کیا تھا آئلی زندگی کا، اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے والدین کے حقوق جو تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. والدین کے حقوق جو کہ اولاد کے فرائض تھے. آج ہم دیکھیں گے اولاد کے حقوق جو کہ والدین کے فرائض ہیں. میں نے اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کسی چیز کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ اس کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی والدین کس وجہ سے بنتے ہیں؟ جب ان کی اولاد ہوتی ہے. تو والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اولاد کے فرائض. اسی طرح اولاد کب ہوتی ہے؟ جب والدین ہوتے ہیں. تو والدین کے پھر اولاد کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پھر والدین کے فرائض ہوتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اولاد کے فرائض کے بعد والدین کے اپنی اولاد کے لیے کون کون سے فرض بنتے ہیں، والدین نے اپنی اولاد کے لیے کون کون سے فرائض جو ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث کے مطابق جو ہیں وہ سر انجام دینے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جینے کا حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اولاد کو جینے کا حق نہیں تھا. کبھی انہیں دیوتاؤں کے لیے قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا، کبھی غربت کے خوف سے انہیں قتل کر دیا جاتا، اور کبھی غیرت کے نام پر جو تھا وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. بنو تمیم کے ایک سردار قیس بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اعتراف کیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیوں کو دفن کیا تھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں 1 اونٹ قربان کرو. اسلام نے اولاد کو جینے کا حق دیا ہے اور اولاد کشی یعنی اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ تب کی بات تھی جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا. تو اسلام قبل اسلام سے اس پہلے یعنی اسلام آنے سے پہلے اس قیس نے، عاصم بن قیس نے جو تھا 8 لڑکیوں کو دفن کیا تھا. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اس کا اعتراف کیا اور توبہ کی، اور توبہ کے صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک لڑکی کے کفارے میں جو ہے وہ 1 اونٹ دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اسلام نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اولاد کو قتل کرنا منع ہے تو اس کے بعد بھی اولاد کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں 1 اونٹ قربان کر دیا جائے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ زمانے جاہلیت میں یہ عمل کرتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ توبہ کر چکے تھے. لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو فکر و فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو، ہم ان کو اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ اس ڈر سے اپنے اولاد کو کبھی بھی قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے کھانے کو کم کریں گی، تمہارے رزق کو کم کریں گی، یہ تمہاری جائیداد میں حصے دار بنیں گی. ہم نے تم کو رزق دیا ہے اور اس کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں. سورہ تکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ دفن کرنے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، سب سے پہلا بڑا گناہ شرک کو قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا، اور تیسرا بڑا گناہ اس چیز کو قرار دیا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصے دار بنے گی. عقیقہ اور ختنہ. اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی پیدائش پر انہیں نہلا دھلا کر کان میں دائیں کان میں یعنی رائٹ جو کان ہے اس میں اذان دی جائے، اور بائیں یعنی لیفٹ کان میں جو ہے وہ اقامت کہی جائے. اذان یعنی باقاعدہ جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اور اقامت بعد میں جب بعد جماعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے مسجد میں بلانے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اسے گٹی دی جائے اور خیر و برکت کی دعا مانگی جائے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، یعنی سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے سر کے بال اتار کر ان کی برابر کی مقدار میں جو ہے وہ چاندی کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، ختنہ کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے. ختنہ جو ہے وہ صرف لڑکوں کا جائز ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے ختنہ کیا جائے، اور عقیقہ جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہوتا ہے. لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جائے. ضروری نہیں ہے کہ صرف بکرا یا بکری ہی، اگر آپ گائیں وغیرہ چاہیں تو وہ بھی ذبح کر سکتے ہیں. لہذا
یہاں پر ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 کیوں؟ اس کی اکثر وجوہات جو ہیں وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ لڑکے کا جائیداد میں حق جو ہے وہ لڑکی سے ڈبل ہوتا ہے، اس لیے لڑکے کے لیے عقیقے کے قربانی کا جو جانا ہے وہ بھی 2 گنا ہے، لہذا اس چیز کی حقیقت، اس کا اشارہ جو ہے وہ احادیث میں نہیں ملتا، لہذا جس چیز کا اشارہ حدیث میں نہیں ملتا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی اس کے متعلق جو ہے وہ قیاس آرائیاں کریں۔ بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لڑکے کے لیے 2 جانور میسر نہ ہوں تو 1 جانور سے بھی جو ہے وہ لڑکے کا عقیقہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر 2 بکرے نہ بھی ہوں، 1 بکرے کی حیثیت ہو، کوئی عقیقہ کرنا چاہے، سنت کو ادا کرنا چاہے تو وہ 1 بکرے سے بھی لڑکے کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اچھا نام رکھنا، نام شخصیت کا جو ہے وہ آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی نام کا اثر جو ہے وہ اس کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے اچھے نام رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے اور جو ناپسندیدہ نام ہوتا تھا اس کو خود ہی بدل دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادوں کے نام قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر اور ابراہیم رکھے تھے اور اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے تھے، تو لہٰذا ایک اچھا نام رکھنا بھی جو ہے وہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے کہ اولاد کی شخصیت جو ہے وہ اچھی لوگوں کے سامنے بنانے کے لیے، اس کی شخصیت پر اچھا اثر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ والدین جو ہیں وہ اولاد کا نام بھی اچھا رکھیں۔ رضاعت اور پرورش، اولاد کا یہ حق ہے کہ بچپن میں انہیں دودھ پلایا جائے اور ان کی پرورش کا صحیح انتظام کیا جائے۔ قرآن نے دودھ پلانے کی مدت تقریباً 2 سال قرار دی ہے، چنانچہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ یا کسی مسئلے کے نظر دودھ پلانے کی مدت میں جو ہے وہ کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی وجہ ایسی ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد اپنی ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے تو یہاں پر باپ کا فرض ہے، اگر اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بچے کو جو ہے وہ ماں کا دودھ میسر نہیں آتا، تو اس بات کا پھر باپ پر فرض بنتا ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کسی آیا کا انتظام کرے، کسی عورت کا انتظام کرے جو کہ اس کو دودھ پلائے اور اس کے بدلے میں اس کا باپ جو ہے اسے معاوضہ ادا کرے۔ اور اگر بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ دونوں جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس 2 یا 3 ماہ کا ہے یا کچھ دنوں کا ہے یا بھی اس عمر میں ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے، اس کے والدین کا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے والدین سے محروم کر دیتے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے یہ فرض جو ہے بچے کے ورثہ جو اس کے وارث ہوں گے، اس کے دادا دادی، نانا نانی، خالہ چاچو، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے جو کہ اس کی کفالت کے ذمہ دار ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی رضاعت کا انتظام کریں، یعنی اس کے دودھ پلانے کا انتظام کریں۔ لڑکی کی پرورش کی تاکید، لڑکی لڑکے کی نسبت کمزور ہوتی ہے اور پھر اسے بوجھ یا کمتر سمجھا جاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو بوجھ یا کمتر نہ سمجھتے ہوئے اس کی پرورش پر خاص تاکید کی گئی اور اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا جو ہے وہ معجزہ سنایا، یعنی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات گرامی ہیں، لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ یہاں بات لڑکے کی نہیں، صرف لڑکی کی ہو رہی ہے کہ جس کو لوگ جو ہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور کی تربیت کو جو ہے وہ والدین کے لیے دوزخ سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ لڑکی کی اچھی پرورش جو ہے وہ والدین اور دوزخ کے درمیان میں پردہ ہے۔ جو شخص 2 لڑکیوں کو پال کر جوان کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا اس کا اور میرا ساتھ جنت میں یوں ہوگا، یعنی جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں اس طرح وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ وہ شخص جو 2 لڑکیاں یا پھر ایک بھی لڑکی ہو تو اس کی اچھی، بعض حدیث میں ایک لڑکی کا بھی ذکر ہے کہ اگر ایک لڑکی بھی ہو تو اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی اچھی شادی کرے، اس کی اچھی کفالت کرے تو آخرت میں وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جانے دے گی اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو ساتھ نصیب ہوگا۔ حدیث نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جس کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں بیٹی اور بہن دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا، اگر باپ جو ہے وہ نہیں ہے یا باپ کسی وجہ سے معذور ہے یا کسی وجہ سے کفالت نہیں کر سکتا تو یہاں پر بھائی کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اچھی کفالت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے پورے حقوق کرے، تو وہ بھائی اور باپ دونوں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی۔
اس کے بعد تعلیم اور تربیت کا حق۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین ان کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر تعلیم اور تربیت بھی کریں، اچھی مروجہ تعلیم دلائیں، یعنی جیسی تعلیم اس زمانے میں چل رہی ہو اس تعلیم کا انتظام کریں اور دینی تعلیم بھی ساتھ میں دلائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب آگ سے بچانے کی صورت تو صرف یہی ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی جائے، کیونکہ اگر اولاد کو اچھی تعلیم دی جائے گی، اچھی تربیت دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانے گی، پہچانے گی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی، تو ہی وہ آگ سے بچ سکتی ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات غرامی ہیں، اکرموا اولادکم واحسنوا ادباہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ اولاد کا باپ پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کی صحیح تربیت کرے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے پر اسے سزا دی جائے۔ یہاں پر کیوں کہا گیا کہ اسے سزا دی جائے؟ تاکہ بچے کی اچھی تربیت ہو سکے۔ اگر آپ بچے کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتے، وہ احکام الہی پورا نہیں کرتا، تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ والدین کو بھی ہوگا جنہوں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ ایک قابل غور یہاں پر بات ہے کہ یہاں پر تلقین کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو زبان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والدین اگر اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو اس بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے وہ بھی خود بخود نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر بچے کے سامنے والدین نماز نہیں پڑھیں گے، صرف بچے کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، تو بچہ یہ آبزرو کرے گا، یہ دیکھے گا کہ والدین تو یہ حکم پورا نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ خود بھی جو ہے اس حکم کو پورا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا بہترین تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ والدین خود بھی صحیح احکامات بچے کے سامنے سر انجام دیں، تاکہ بچہ والدین کو دیکھ کر ان احکامات پر عمل کر سکے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے باعث ثواب بنتا ہے۔ دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو علم سکھایا ہو اور وہ لوگ اس علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد اس کی نیک اولاد جو نیک کام کرے گی وہ اس کی تربیت کا حصہ ہوں گے، اور اس کا ثواب بھی اس انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ محبت اور شفقت۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین ان سے محبت اور شفقت کریں۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں حسن اور حسین کو اٹھائے پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ جو کہ حضرت زینب آپ کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی تھی، امامہ نماز کی حالت میں آپ کی ٹانگوں میں سے گزر جاتی، کبھی کندھوں پر چڑھ جاتی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ جو تھے وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کو پیار کر رہے تھے کہ ایک عرب سردار اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دیکھ کر بولا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا رہتا، یعنی جو انسانوں پر، جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے اور اس پر بھی کسی قسم کا کوئی ترس نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، یعنی مسجد میں جو امام کا ممبر ہوتا ہے ایک اونچی جگہ ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ حسن اور حسین گرتے پڑتے یعنی دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی انہیں اٹھا کر اپنی گود میں اپنے پاس بٹھا لیا۔ محبت میں اعتدال، یعنی ایک جیسی محبت ہونی چاہیے۔ اولاد سے اظہار اور محبت شفقت ضروری ہے، مگر اس میں اعتدال اور میانہ روی بھی ہونی چاہیے۔ اگر غلط کاموں میں بھی انسان کہے کہ میں اولاد سے محبت کرتا ہوں اور اسے غلط کاموں سے روکے گا نہیں، تو پھر وہ حرام کاموں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہذا اولاد اور مال کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزمائش قرار دیا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں بیان کرتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کس طرح سے؟ کہ بے شک انسان کو اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے،
اب محبت میں اعتدال رکھنا ہے کہ جہاں پر بچہ غلط کام کرے وہاں پر اسے سزا بھی دینی ہے، اور اگر بچہ جو ہے وہ عزت و احترام کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے روز حرام روزی کھلانے والے آدمی کے ساتھ سب سے پہلے اس کے اہل و عیال یعنی اس کے گھر والے جھگڑا کریں گے اور گناہوں کی تمام ذمہ داری اس پر ڈال دیں گے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اسی کا ہی اثر اس کی تربیت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ حلال کھائے گا تو اس کی طبیعت، اس کی فطرت جو ہے وہ نیک ہوگی، اگر وہ حرام کھائے گا تو حرام کا ہی اثر اس کی تربیت اور اس کی فطرت میں ہوگا اور وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ لہذا گھر میں ایک کمانے والا شخص جب حرام کمائے گا، حرام کھلائے گا، تو اس گھر کے لوگ جو افراد ہیں اسی کے مطابق ان کی تربیت ہوگی اور اسی کے مطابق وہ اعمال کریں گے۔ اگر انسان نے انہیں حرام کھلایا تھا، اس کے اہل و عیال نے گناہ کیے، تو جب آخرت میں انہیں ان گناہوں کی سزا دی جائے گی تو وہ اس آدمی سے جھگڑیں گے کہ اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے تمام گناہ کیے۔ عدل اور مساوات۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام بچوں سے ایک جیسا سلوک کریں، ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہ رکھیں، خاص طور پر لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان۔ اگر کسی ایک کو تحفہ دیں تو باقی تمام کو بھی تحفہ دیں۔ جائیداد جو قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے مطابق جو حصے مقرر کر دیے ہیں اسی کے مطابق بچوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کی جائے، کیونکہ اگر بچوں کے ساتھ ان معاملات میں ناانصافی کی جائے تو پھر بہن بھائیوں میں محبت اور اخوت نہیں رہتی، ان میں دشمنی کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا تحفے کے طور پر۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ اس پر گواہ رہیں۔ آپ نے پوچھا کہ دوسرے بچوں کو بھی ایک غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا، یعنی ایک بچے کے حق میں اگر آپ اس کو جائیداد کا کوئی حصہ زیادہ دیتے ہیں، باقی بچوں سے ناانصافی کرتے ہیں تو وہ ظلم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہ بننا پسند نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نکاح۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے: ایک نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، تیسرا لڑکی کی شادی میں جب اس کا مناسب رشتہ مل جائے۔ نکاح کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں رضامند ہوں اور ان سے زبردستی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس کی اجازت نہ دے، اور اسی طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ لیکن یہاں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہوئے نکاح جیسے فریضے کو سر انجام دیں۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں والدین کے حقوق بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ والدین کا ادب و احترام کرو، ان کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اگر اولاد جو ہے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے نکاح کرتی ہے تو پھر والدین کو دکھ ہوگا، یعنی ایک نیک کام کرتے ہوئے ہم دوسرا گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا نکاح جیسی جو سنت ہے جو کہ آدھا ایمان ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ لہذا اگر کسی نے اپنی مرضی سے نکاح کرنا بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین کو جو ہے وہ اس کے لیے راضی کیا جائے، والدین کی رضامندی سے کیا جائے۔ اگر والدین راضی نہیں ہے تو پھر والدین کے لیے اس کی قربانی دی جائے، کیونکہ وہ لڑکی جس سے یا لڑکا جس سے آپ نے کوئی عہد کیا، کوئی عقد کیا، اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی عزت اور احترام نہ کرنے سے آپ کو گناہ ہوگا۔ لیکن والدین سے آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ اگر آپ نے اس رشتے کو دکھ پہنچایا، اس رشتے کو آپ نے تکلیف پہنچائی، تو اس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ اس کے بعد میراث۔ والدین کے ترکے میں سے وراثت کا حق اولاد کو حاصل ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق وراثت کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ اگر والدین پر قرض وغیرہ ہو تو قرض اتار کر اور وصیت پوری کرنے کے بعد باقی مال جو ہے وہ وارثوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد کو تو ایک ہی صرف اپنے والدین کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، لیکن عورت کو 2 طرح سے جائیداد میں حصہ ملتا ہے، ایک اس کے والدین کی طرف سے اور دوسرا اس کے شوہر یعنی اس کے خاوند کی جائیداد میں سے۔ لہذا اس لیے عورت کا جو ہے وہ ایک حصہ رکھا گیا اور مرد کے 2 حصے رکھے گئے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو دونوں طرح سے دونوں کے حصے جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پر قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے جو وراثت میں حق ہے وہ مقرر کر دیا، تو اس حقوق کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے لازمی ہے کہ والدین پر اگر کسی کا قرض تھا، ان کو مہلت نہیں ملی وہ قرض ادا کرنے میں، تو ان کی جائیداد میں سے وہ قرض ادا کیا جائے۔ وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر انہوں نے مال میں سے کسی حصے کی وصیت کی ہے کسی کے حق میں کسی کام کے لیے، وہ کام پورا کیا جائے، اور باقی جو بچے گا اس میں سے جو ہے وہ ان کی اولاد کو اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے والدین کے فرائض یعنی اولاد کے حقوق کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اولاد کے والدین کے متعلق کون کون سے جو ہے وہ فرائض ہوتے ہیں، والدین کو اپنے اولاد کے لیے کون کون سے فرائض جو ہے وہ سر انجام دینے چاہیے۔ ہم نے قرآن اور حدیث دونوں کے مطابق اس کو ڈیٹیل سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اپنے فرائض پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔